سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے علم دین کی دعائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوہری نسبت حاصل ہے۔ نمبر 1، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں، اس اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ نمبر 2، ان کی والدہ ام فضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی ہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ ہیں، یوں وہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کئی مرتبہ اپنی خالہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں رات گزاری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل یعنی رات کی نماز وغیرہ کا مشاہدہ کیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے واپس تشریف لانے سے پہلے ہی وضو کا پانی تیار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر پوچھا، من وضع ھذا، یہ پانی کا برتن کس نے رکھا ہے؟ عرض کی گئی ابن عباس نے رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، وفی روایت اخری اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یعنی الہی ابن عباس کو دین کا عالم و فقیہ بنا دے اور اسے تفسیر قرآن مجید کا علم عطا کر دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں نماز ادا فرما رہے تھے، انہوں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا، یعنی اکیلا مقتدی امام کے برابر کھڑا ہوتا ہے، البتہ اس کے ٹخنے امام کے ٹخنوں سے آگے نہیں بڑھنے چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاتہ خنست، یعنی ایک مرتبہ تو میں حکم پورا کرنے کے لیے ساتھ کھڑا ہو گیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر پچھلی صف میں آ گیا۔ فراغت کے بعد جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ما شأنی اجعلک حذائی فتخنس، عبداللہ بن عباس کیا بات ہے، میں تمہیں برابر کھڑا کرتا ہوں مگر تم پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اوا ینبغی لاحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ الذی اعطاک اللہ، یعنی میرے آقا آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں جنہیں اللہ نے بلند شانیں عطا فرمائی ہیں، کسی کی کیا مجال کہ آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ کہتے ہیں فَأَعْجَبْتُهُ فَدَعَا اللَّهَ لِي أَن يَزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا، میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے علم و فہم میں اور اضافہ دے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو علم دین میں ایسا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ آج کا لقب ہے حبر ھذہ الامہ، یعنی امت محمدیہ کا ماہر عالم۔ دور فاروقی میں سیدنا ابن عباس جوان تھے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے۔ کسی نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ذاک فتى الکہول ان لہ لسانا سؤولا وقلبا عقولا، یعنی یہ جوانی میں بھی علمی مہارت رکھنے والے بوڑھوں کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے علمی سوالات کرنے والی فصیح زبان اور باشعور دل عطا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نیاز مندی اور بارگاہ رسالت سے نوازشات میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے اہم ہے۔ نمبر 1، جب انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی دعا دیتا ہے جو اس کی نظر میں بہت اہم ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خوش ہو کر علم دین کی دعا سے نوازا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم دین بہت بڑی دولت ہے کہ آپ نے سیدنا ابن عباس کو نوازنا چاہا تو علم دین میں ترقی کی دعا عطا فرمائی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو حکم نہیں فرمایا تھا کہ پانی تیار کر دینا، انہوں نے از خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے پانی تیار کیا۔ اس میں تربیت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی شان
تو بہت بلند ہے۔ امتی کو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت و پسند پوری کرنے میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے اور اس پر دعا پانے کی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ کر ساتھ کھڑا کیا تھا، مگر ان کے دل میں اس قدر تعظیم تھی کہ وہ برابر کھڑے نہ رہ سکے اور پچھلی صف میں چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ اطاعت و تعظیم مصطفیٰ دونوں ہی عظیم الشان دولتیں ہیں۔ آج بھی جو شخص غلامی اور تعظیم کرتا ہے اسے بہت نوازا جاتا ہے۔